السلام علیکم دوستو، امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کا جنرل باجوہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ٹیلی فون کال کا مقصد افغانستان سے متعلق پاکستان کے موقف کی جانچ کرنا تھا۔ کیا پاکستان امریکہ کو نیٹو سپلائی بحال کرنے اور آگے بڑھنے کی اجازت دے گا؟ اس فون کال کے بعد امریکی سیکرٹری جنرل افغانستان میں اشرف غنی کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا سب سے پہلے طالبان کابل پر حملہ کریں گے، کیونکہ جب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ شہر کے مرکز پر حملہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا ہے تو اسے دہلی پر فتح حاصل کرنا ہوگی۔ آپ نے مرکز میں حکومت بنائی، آپ نے پارلیمنٹ سنبھالی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی سیکرٹری جنرل افغانستان پہنچتے ہی افغان طالبان کی فضیلت کے بیان دینے لگا۔ طالبان کے شائقین نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ دھمکی بھی دی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بہانے اب کام نہیں کریں گے، لہٰذا ہم یہ سب پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یکم مئی سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افواج پر حملے ہوں گے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس بار چھوٹے حملے نہیں ہوں گے۔ سامعین، ان کا کہنا ہے کہ بہانے بنانے کا وقت گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں 5 سے 6 مہینوں کی ضرورت ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ ہمیں انہیں دوسرا موقع نہیں دینا۔ اب ریاستہائے متحدہ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر امریکہ کے بہانے نہیں چلیں گے۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا تو ہم انہیں اس طرح ماریں گے کہ وہ پچھلے 20 سالوں کی جنگ کو بھول جائیں گے اور پھر فرار ہو جائیں گے۔ ہم پوری دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا تو ہمارا آخری حربہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مارنا ہوگا، اور اس بار جنگ اتنی ہی ہوگی جتنی ہونی چاہیے، اور امریکہ اس کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ ہم نے معاہدہ نہیں توڑا ہے۔ ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں اپنی حکومت قائم کریں گے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے ان تمام لوگوں سے بھی مطالبہ کیا ہے جو پوری دنیا سے پورے افغانستان میں اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ وہ افغانستان آئیں۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو وقت منتخب کیا ہے وہ رمضان ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں لڑو۔ افغان طالبان کے اس بیان کے بعد امریکہ حیران ہے، لہٰذا امریکی وزیر خارجہ نے جنرل باجوہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کو منائیں، لیکن اس بار افغان طالبان پاکستان کی بات نہیں مانیں گے۔ پاکستان کسی حد تک ان کو راضی کر سکتا ہے۔ افغان طالبان پاکستان کی سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ طالبان پاکستان کی ہر پالیسی پر عمل کریں گے۔ وہ جس طرح چین کی سن سکتے ہیں، روس کو سن سکتے ہیں یا قطر کو سن سکتے ہیں اور بات چیت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب جنرل قاسم مارے گئے تھے تو طالبان نے ایران کے بارے میں بات کی تھی۔ جنرل قاسم کا بدلہ لیا جانا ہے۔ افغان طالبان اس بار کسی کی بات نہیں ماننے والے۔ دوسری جانب ہندوستانی فضائیہ کے کمانڈروں نے ملاقات کی ہے۔ راج ناتھ سنگھ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اجلاس کا مقصد کمانڈروں سے بات کرنا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا تھا کہ آپ پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ لڑنے میں کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، تاکہ ہم جا کر پالیسی سازوں کو ایک مکمل رپورٹ دے سکیں، پھر فیصلہ کریں کہ ہمیں چین کے ساتھ کس حد تک جنگ لڑنی ہے، اور اگر ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں تو آپ کی طاقت کیا ہے، کیا ہم پاک فضائیہ کو جواب دے سکتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں ENP ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، جبکہ پاکستان میں ٹاور منقطع ٹیکنالوجی موجود ہے، مواصلات منقطع ٹیکنالوجی، چین میں بلیک آؤٹ ٹیکنالوجی ہے، تو ہمیں پوری رپورٹ دیں۔ سامعین، اجلاس 27 اپریل تک جاری رہنا ہے، لہٰذا راج ناتھ سنگھ میٹنگ میں موجود ہیں، جو فیصلہ کریں گے کہ ہماری فزیالٹی کیا ہے۔ ایئر فورس کمانڈوز کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئے گی۔ اس ماہ کے آخر میں امریکی فوج کے انخلاء سے 3 دن پہلے رپورٹ آئے گی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کس حد تک جا سکتا ہے، کون سا پیسہ، ٹیکنالوجی اور کتنے دن بھارت چین کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے۔ سامعین، اب افغانستان کے اندر ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ پاکستان کھل کر اعلان کرے یا نہ کرے، پاکستان کی فضائیہ افغانستان کے اندر ہندوستان ISIS TTP اور BLA پر حملہ کریں گے، انہیں افغانستان کے اندر ہی مار ڈالیں گے، لیکن ہم اس کا اعلان نہیں کریں گے کیونکہ اب پاکستان یہاں خطرناک صورتحال پیدا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
اور جنگ پاکستان میں منتقل ہو جائے گی۔ اب امریکی سیکرٹری جنرل افغانستان جا رہے ہیں اور اشرف غنی کو پوری صورتحال کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اشرف غنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جا رہے ہیں لیکن امریکہ کو یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اشرف غنی افغان طالبان کا اگلا نشانہ ہوں گے، چاہے امریکہ یہاں سے چلا جائے یا نہ جائے۔ ایک بار جب طالبان صدارتی محل کا اقتدار سنبھال لیں گے تو سب آزاد ہو جائیں گے، پھر کون ان کو حکومت کرنے کی اجازت نہ دے گا۔ سامعین، آج افغان طالبان کا بیان ایک بڑا بیان ہے۔ طالبان نے بھارت کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آپ جو ڈرامہ چلا رہے ہیں، افغانستان کے اندر میری 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، وہ آپ کے چہرے پر تماچا ہوگا۔ ریاستہائے متحدہ کو ایک اور پیغام بھیجا ہے، اب کوئی عذر نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ آپ افغانستان سے چلے جائیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے ہیں، اب کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی بات چیت ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ اس خطے میں امن آئے۔ ہم افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اگر امریکہ یہاں سے نہیں ہٹتا تو اس جنگ میں ہونے والے تمام نقصانات کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ صورتحال۔ اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔